نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے بعد عمل کرنے کا اور اچھے عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس کے حکم کو بجا لانے کا ہے۔ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مجھے نہیں مانتا تھا، نہیں جانتا تھا، کبھی بتوں کے آگے جھکتا تھا، کبھی ستاروں کو پوچھتا تھا، کبھی درختوں کو پوچھتا تھا، کیونکہ اب تو نے مجھے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو اب تجھ پر لازم ہے یہ چیز کہ تو میرے حکم کے مطابق چلے۔ کیوں ہو سکتا ہے تو ایمان تو لے آیا اور کہتا ہے میں ایمان لے آیا، تو میں تجھے ہر وقت ٹیسٹ کروں گا کہ تو واقعی ایمان لے آیا ہے یا ایمان تیرا نہیں ہے، صرف ایک چیز سے کہ میں تجھے حکم دوں گا، اگر تو بجا لائے گا، اس کو پورا کرے گا، تو میں مان جاؤں گا کہ تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور تو اگر نہیں کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا ایمان تو لے آیا لیکن اس کا ایمان ابھی کمزور ہے، مان تو گیا، مجھے تو مانتا ہے لیکن میری نہیں مانتا۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ رب کو مانے بھی اور اس کی مانے بھی۔ یہاں پر بھی انسان جو ہے گھاٹے میں آتا ہے اور نقصان میں آتا ہے کہ عمل جو ہے اس سے مشکل ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے بہت بڑا دشوار کام بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے انسان کا، اسی سے انسان ناکام ہوتا ہے، اسی سے اللہ کی سزائیں آتی ہیں، اسی سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کوئی حکم دیتا ہے اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کو نماز سے کیا فائدہ ہو؟ کوئی بھی فائدہ نہیں۔ لیکن پہلی چیز تو اللہ نے ٹیسٹ لیا کہ میں اس کو حکم دے رہا ہوں نماز کا، دیکھیں میرے حکم کو مانتا ہی نہیں مانتا۔ دوسری چیز ہے، ایک ہی عبادت کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر نماز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ٹیسٹ کے ساتھ، اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ بندہ ایمان لے آیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیوں اس دنیا کے اندر ہے، وہ تو مصائب کو نہیں دیکھ سکتا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا آنے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، بیماریاں آنے والی ہے، کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک لمحے کی بھی ہمیں، ابھی بیٹھے چھت گر پڑے، ہمیں کیا پتا، ایسی واقعات ہوتے ہیں، ابھی بیٹھے کچھ اور معاملہ ہو جائے، آگ لگ جائے، سائرن بجنے لگے، کبھی شارٹ سرکٹ ہو گئی، الیکٹرک فالٹ تھا، گیس آرام سے آدمی سو رہا ہوتا ہے، سب کچھ بیوی بچوں کے ساتھ دیکھتا تو سلنڈر پھٹ گیا، آدمی مر گیا۔ کئی واقعات ہوتے ہیں، اب وہ اللہ تھوڑے دیکھتا ہے کتنے بچے ہیں، کتنا جوان تھا، کتنا کیوں تھا، حادثات تو نہیں ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا ہے، ایک تو اس میں ٹیسٹ رکھا ہے، اور دوسرا اس میں کیا رکھا ہے کہ وہ حکم لے آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، مان لیا اس نے، اس حکم نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جی کل تو پڑھوں گا جی نماز، آپ پڑھو، آپ کو کسی نے کہا ہے نہیں کوشش کروں گا، بڑی غفلت ہو جاتی ہے، بڑی میں پوری کوشش کروں گا، بس دعا کریں، دعا کریں، یہ ہے۔ نمبر 2
ہوتی ہے کہ ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے ایمان کے اپنے، تھوڑے دنوں بعد تو ویسے اس کی ٹھکائی صحیح ٹھیک ٹھاک ہوگی قبر میں. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو خود میں نقصان کرنا. عجیب جو حالات انسان کے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پروٹیکشن نہیں ہوگا، مجھے بتائیں ایک آپ گھر میں تالا نہیں لگاتے تو چور نہیں آئیں گے تو کون آئیں گے؟ پولیس آئے گی. چور ہی آئیں گے نا. پتہ ایک چوروں کا عجیب سٹائل ہے، ایک جگہ چوری کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیشہ چوری ہوتی رہتی ہے. وہ اندر جاتے ہیں تو اس بتا کہ بڑا فرسٹ کلاس مکان ہے، ادھر ٹرائی کرنا بڑی جلدی چوری ہو جاتی ہے ادھر. اور پھر اس مکان میں برابر چور جو ہے آنے آنا شروع کر دیتے ہیں، راستہ کھل گیا نا ان کا. یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو کس کا نقصان دے گا. ہر وقت روتے ہیں جی فلاں ہو گیا تو زندگی ہے ہی پرابلمس کا نام. ہم کوئی جنت میں نہیں بیٹھے کہ اپنی مرضی سے ہر ہم کام کریں. یا تو کام جو ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوگا سارا کام. مرضی چل ہی نہیں سکتی. جب کہے اٹھو اٹھ جائیں گے کہ بیٹھو بیٹھ جاؤ. ہم تو پاپٹ ہیں، سو جاؤ ہم سو جائیں گے. چاول اٹھو چاول اٹھو، خبردار کھانا بند کرو، میں کھانا بند کر دیا. ساڑھے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو پاپٹ ہیں، اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، اللہ چلاتے چل رہے ہیں. ہمارے پاس حکم. لیکن جنت میں ہے، جنت میں کہے گا اب تیری مرضی چلے گی. مرضی بھی عجیب ہوگی. بیٹھے بیٹھے خیال آئے گا چلو یہ ہرن کا گوشت کھاتے ہیں، فوراً ہرن آئے گا بنے گا ادھر آپ کے سامنے روسٹ ہوگا، ٹیک اوے بن جائے گا آپ کو. کیونکہ اللہ نے کہا تو میری مرضی مانتا رہا، آج میں تیری مرضی مانوں گا. ٹکٹ تھی تھوڑی سی دوستوں، اگر ہم یہ اپنے آپ کو سمجھ جائیں نا، یہ بدتمیزی چھوڑ دیں نا. ایک ہی بات یاد رکھیں صبح کے وقت، اب کیا حکم مجھ پر آ رہا ہے؟ جو حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں تیری پروٹیکشن تو بچ جائے گا، تیرا معاملہ بن جائے گا. عقلی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے تو ہیں ہم بہت ذہین، ایسی بات نہیں ڈفر ہیں ہم لوگ، کبھی نقصان اٹھانے والے بندے نہیں ہیں ہم، ایسے نہیں ہیں ہم، بڑے تیز ہیں. لیکن دنیا تک جہاں بھی 2 پیسے کا فائدہ ہوگا، بریڈ لینے جائیں نا آپ شاپ میں، 2 شاپ جائیں نا، اور ایک شاپ والا 2 پیسے 2 پینس کم بیچ رہے ہیں نا، ہر ایک کو بتائیں اتنے جائیں وہ سستی ملتی پہ بیٹھ. ہاؤ مچ ڈفرینس؟ اونلی 2 پینس. اتنے چلاک ہیں لوگ بہت. 2 پینی کے لیے سب کو بتائیں اتنے جائیں ادھر ہی ملے گا. کوئی دکان پر پینی 2 ہیں. اب بے شک اس کے گھر کے نزدیک ہے، اتنا پیٹرول خرچ ہو جائے گا بیوقوف کا، لیکن اس نے جانا کیوں ہے اتنی 2 پینی کے ملتے. وہ رب کی مانو، اللہ کی مانو کہ جس طرح میں کہتا ہوں ویسے چلو. تیرا اس میں تو یہ بات نہیں نا، تو یہ بھی نہ سوچ کے اچھا اس میں فائدہ کیا ہے، اچھی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اس میں فائدہ کیا، حکمتیں بتا رہے ہیں. اللہ کی بات کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو پہچان سکتا ہے؟ کیوں دیا اس نے؟ کیسے آیا؟ وہ آپ اپنی بیماریوں نہیں پہچانتے. بھائی کسی ڈاکٹر پاس جائیں جی کیوں ہو گیا نظر؟ وائر تھا جی، وائر تھا. پھر کون سا وائر آ گیا جی؟ اس کے علاج نہیں اس کا خود صحیح ہوگا. اس کا مطلب پتہ ہی نہیں اس کو کیا چیز ہے. ہمیں اپنے نہیں پتا بیماریوں کا. وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہسپتالوں میں، پتہ نہیں سیکھتے رہے بیچارے میڈیسن. جی یہ کیا وائرل ہے جی؟ وائر کیا ہے بھائی؟ دسو سے کوئی دوا تو اس کی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں وائر خود ہی جائے گا. کب بھائی 2 ہفتے انتظار کرو، وہ 2 ہفتے بندے ختم ہو جائے. کیا فرق تھی ڈاکٹر کی؟ کیوں اپنے ہی نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کی بات میں حکمت دیکھتے پھرتے. کیوں یہ روزہ کیوں رکھیں، وجہ نماز کیوں پڑھیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں کیوں ہم آئے، ویسے کیا ہے، پردہ کیوں کریں، عورتیں کہتی ہیں چہرے کیوں چھپائیں. وہ بندو اللہ نے جب حکم دے دیا اس کے، تم مخلوق ہو، کریچر ہو، کوئی دنیا کا آدمی سوال نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا. بتائیں جس کو جو حکم وہ چل رہا ہے اسی سے چل رہا ہے. کوئی نہیں سویا
سب ہر دنیا کا ہر کونا کونا جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے. صبح ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کی پرندے ہوا میں اڑنے کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہواؤں کے اندر بیٹھ کے. ہمیں دیکھو ہم اس چکر میں کیوں کریں, زندگی خراب کر رہے ہیں اپنے, برباد ہو رہے ہیں. لیکن ایک نقطہ ایمان آ گیا, الحمدللہ بہت بڑی نعمت آ گئی, بہت بڑی نعمت. اس کافر سے پوچھو جو گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں, آپ پی رہے ہوتے پھر کیا ہوتا, کس درخت سجدہ مارے تو آپ کیا کرتے, پتھروں کو پوچھو تو کیا ہوتا, خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو سلام کر دیں, اللہ کا شکر کریں, شکر کی تو سجدہ کرتے ہیں تو ایک ذات کو کرتے ہیں, جھکتے ہیں تو اس کے آگے جھکتے ہیں. چور ہیں, ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن جھکتے اس کے آگے. کتنے نافرمان ہیں, کتنے بدماش ہیں, جو کچھ بھی ہے, مصیبت ہے, سیدھا اللہ. اللہ ہے, کتنا پیارا تعلق ہے بندے کا. یہ کیوں ہے؟ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, ہے ہی نہیں تیرے سوا کوئی, دیکھا نہیں, سنا نہیں, کچھ نہیں, پتا نہیں, بس تو ہے, موجود ہے, قائم ہے, دائم ہے, تو ہمارا رب ہے. ہے اتنے کرنٹ پورا ہے اندر, ہمارے کرنٹ پورا ہے, تو پتہ ہے کس کرنٹ ہے بھی زبردست. یہ بندے تھوڑی سی بات مان جو, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کیا آیت یاد آ گئی مجھے, پورا دین بتا دیا اس میں اللہ تعالیٰ, پورا دین. ایمان آ گیا, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھا, کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے سستی, بڑا یہ بات ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, مال میں دے رہا ہوں اور تیرا باپ چھوڑ کے گیا مال, میں نے دیا مال تجھے, بھوکے ننگے آئے تھے, تیرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. آج تم نے بلڈنگ بنا دی, پاکستان میں کوٹھیاں بنا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, فلاں کر, کہاں سے آ گیا؟ تیرے جیب میں تو پاسپورٹ تھا, وہ جعلی مہر لگی تھی اس پر. وہ مال میں نے دی ہے, بلڈنگ میں نے دی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں خرچ کر دے 2.5 پاؤنڈ, تو زیادہ خرچ ہے. میں آپ کہتا ہوں روز آ جائیں میرے پاس, آپ کو 100 پاؤنڈ خرچ کروں گا. ایک شرط ہے, کیا جی 2 پاؤنڈ سے نکال. جی میں تو روز 2 دفعہ آؤں گی, 10 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کے 100 پاؤنڈ مل رہا ہے آپ کو. کتنا بڑا سودا ہے, پتہ ہے کتنا بڑا سودا ہے کہ 100 پاؤنڈ آپ لے لیں, 2 پاؤنڈ دے دیں. جی بالکل جناب, روزانہ میں ہی آؤں گا. تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, میں تجھے 1 لاکھ دوں گا, اس میں صرف 2.5 نکال دے. ہم کیا کرتے, دے نکلیں گے نہیں. جی کہتا ٹھیک ہے, تیرا میں انتظام کرتا ہوں. نہیں سمجھ بات, یہ تو زکات ہے, خوشی سے نکال رہے ہیں کہ تو نے دیا. اور اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ جو تو دے رہے ہیں نا, یہ قرض ہے تیرا, سبحان اللہ, پھر تمہیں واپس کر دیں گا. تو میری مخلوق کیا, تجھے میں نے پیدا کیا ہے, تجھے محبت, دل نہیں کرتا. جیسے باپ ہے نا, بیٹے کو کہے بھی نا خرچ کر, چل چھوڑ یار نہ خرچ کر. دل چھوٹا ہوتا ہے باپ کا بھی, وہ خرچ کرنے لگتا ہے نا, پھر اس کو بچاتا ہے. باپ ہے نا, بچاتا ہے اس کو, نہیں چھوڑ یار, اس سے گزارا کرتا ہے. کہتے نہیں ابا میں کہتا نہیں یار چھوڑ, کیا خرچ, زیادہ پیسہ کیوں خرچ کر رہے تو. باپ تو جو باپوں کا رب جو ہے اس سے محبت کر سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے خرچ کر, جب خرچ کرنے لگتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں, تو قرض ہو گیا تیرے سے, چل بھائی ایسی جگہ دوں گا یا تو محسوس بھی نہیں کر سکے. بڑا خرچ کرنا چاہیے نا بھائی. ابھی رمضان ہے, اس میں زکات نکالی سب نے, جیسے ہاتھ تو کھڑا کریں, دیکھو کسی نکالی. آپ کو جس نے نہیں نکالی سمجھ آ گئی, گھر جا کے فوراً نکال دیں اس کو. وہ قرض دے رہے ہیں آپ کسی کو, اور قرض کسی بندے کو نہیں دے رہے کہ آپ کو اس کے دروازے پہ جانا پڑا قرض دو. نہیں, سبحان اللہ, قرض اس رب کو دے رہے ہیں, خود بخود بھیج دے گا لفافہ, معاف کرے گا, لفافہ آ جائے گا. نہیں تو پھر بتایا مجھے, خود ہی آ جائے گا. ڈبل ہو کے آتا ہے. اگر میں ڈبل کر کے دیتا ہوں, تیری رقم مجھے پتہ ہی کس طرح دیے تو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ,
دونوں فائدہ ہے بندے کا نہیں ہے. سبحان اللہ ہے سبحان اللہ. اطیع اللہ و رسول. میں تجھے جو حکم دے رہا ہوں جس قسم کا تو حکم مانتا رہے, کیونکہ یہ یقین کر تو نے مجھے مانا ہے کہ جو کام بھی کروں گا تیرے فائدے کا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا نقصان کیا کروں گا میں. اب تجھے سمجھ میں آیا تیری مرضی ہے, لیکن ہوگا تیرے فائدے کا جو بھی کہوں گا. اگر میں اپنی گردن کٹا تیرے ہی فائدہ ہے اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل نہ ڈرنا. سبحان اللہ. تو شہید کہے گا یہ اتنا مزہ اتنا فائدہ, اوپر سے کہے گا ابھی دوبارہ بھیج مجھے یہ کام کرنا. سبحان اللہ. تو اللہ کا کوئی حکم بھی جو بندے کے لیے آتا ہے تو فابہا سبحان, بلکہ اللہ والے کہتے ہیں آج کوئی اور حکم دینا زیادہ کام کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں فائدہ ہے. سبحان اللہ اطیع اللہ اطیع رسول. سبحان اللہ. لیکن یہ بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے ایمان تمہیں دیا میں اپنے نام پہ ایمان نہیں دیا تمہیں. سبحان اللہ. اپنی نام پہ مسلمان نہیں بنایا, لیتے تو میرا نام مسلمان نہیں بنو گے. اس کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو ملایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ میں عیسیٰ کو بلایا, نہ کلیم اللہ کو رکھا تھا, نہ حضرت ابراہیم کو رکھا, کسی نبی کو نہیں رکھا. لیکن کیا ہے, اس کلمے کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ دو جڑتے ہیں تیرے اندر, تسلیم کرتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر تیرا ایمان بنتا ہے. سبحان اللہ. اگر تو کہے لا الہ لا الہ لا, ایمان نہیں بنے گا. اللہ تجھے مانتا ہوں, اللہ تجھے مانتا ہوں, کچھ نہیں بنتا. سبحان اللہ. ہو گیا مسلمان. ایک آدمی کل پڑھتا ہے لا الہ لا الہ, مسلمان ہوا. کیوں؟ محمد رسول اللہ, اشہد اللہ, گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ. تیری, بس کہتا پھر چاو یہ جہنم ہے, مجھے تیری گواہی کی ضرورت نہیں. کیوں کہ میرے ساتھ میرے حبیب کا نام ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ. تو ہم کیا کرتے ہیں, نہیں جی آدھا کام پورا نہیں کرنا. اللہ کی مان لیں گے, نماز پڑھ لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, جب نبی کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اسے پیچھے سے نکل جاتا ہے. تو پھر ایمان ہے وہ بھائی. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو, حبیب کہتے ہیں داڑھی رکھو. سبحان اللہ. کہتے ہیں نماز پڑھیں گے داڑھی نہیں رکھیں گے. کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آؤ, پھر تمہیں دیتا ہوں میں انعام. کیوں میرے حبیب کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں میں نے کہا تھا اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون, سبحان اللہ. تب رحم ہوگا تجھ پر. سبحان اللہ. کیا رحم ہوگا؟ تو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجوں گا. سبحان اللہ. یہ حکم مانے گا تو میرے رب کا, جس نے میرا حکم مانا ہے میرے حبیب کا حکم بھی مانے گا. سمجھا یہ بات؟ سبحان اللہ. تو آدھا دین, تیسرے بٹے والا معاملہ نہ کریں. دین رکھنا ہے تو پورا رکھیں. ایک ہاتھ میں قرآن رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں سنت رکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں ایک ہاتھ ٹوٹ گیا ہمارا, دوسرا ایک ہاتھ میں قرآن پر دوسرا کیا ہو گیا, ہل نہیں رہا, فالج ہو گیا. اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے میں سنت. طرح کام ہو رہے ہیں اللہ کی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پیچھے. صحیح حدیث کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی, اور جو گمراہ نہیں ہوگا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. گمراہ اس وقت ہوتے ہیں جس وقت اس دونوں میں سے ایک چیز لے لیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. طرح کام ہو رہے ہیں, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ہے حدیث نہیں ہے؟ ہاں کتنی بیوقوفی کا کام ہے. تو پوری بیلنس پہ رکھو اپنی زندگی کو. یہ رمضان ہے میرے بھائیو, سچی توبہ کر لو کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے اور چہرے پر داڑھی بھی رکھیں گے. اللہ کی بھی مانیں گے, اللہ کے رسول کی بھی مانیں گے. یہ سخت ہے, اللہ کا وعدہ آ رہا ہے, سمجھے؟ تو اتنی سی بات ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں, سستی. اور سستی کیا ہے؟ شیطان. اور کیا؟ نفس, جو جہنم میں جانے والا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, سستی بہت اچھی چیز ہے, غفلت بہت اچھی چیز ہے, اگر آپ اس کو استعمال کر لیں. استعمال کر لیں.
مطلب دل نہیں کر رہا آپ نماز پڑھنے کو، کہتا آج ہی تو پڑھنی ہے میں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھیں، کوشش کریں ایک دم اللہ کی مدد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد سستی کی بات نہ مانے کبھی بھی. اچھے خاصے بس دل نہیں کر چلو آج گھر ہی نماز پڑھ رہا ہوں. کہتے کیوں، کیا بات ہے؟ آج ہی جانی، کل نہیں جاؤں گا، بے شک آج جانا ہے. غفلت کے اندر کیوں اس بات سے پہلے شکر کہنے لگتا ہے، شکر تو نے غفلت پیدا کی بڑا سمجھ کے بعد، اور غفلت کے بعد عمل، اس میں کیا ہے؟ ڈبل ثواب. جو غفلت کے اندر آ کے عمل کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو ڈبل ثواب دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس نے مجاہدے کے ساتھ مجھے مانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مجاہدے کے ساتھ تو نے مجھ پہ عمل کی ہے. سبحان اللہ. جب بھی کسی اللہ کے حکم کو روکے جا رہا ہے، عورت سے مرد کہتے عمل حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، پردہ کرو، عورت کے لیے گھر میں بیٹھو، حیا کرو، حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے، مرد کے لیے حکم آ رہا ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس وقت کیا اس کو توڑنا ہے ہمیں، اس حکم کو جو ہمارے پر کہہ رہے کہ مت کرو، اس سے لڑنا ہے ہم نے. کیونکہ جب انسان سے لڑ کے کام کرتا ہے اللہ کہتا ہے اب تو نے ایک جہاد کیا ہے شیطان کے خلاف، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو فرسٹ کلاس انسان ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو نے دل کی بات بھی نہیں مانی بلکہ کیا حقیقت میں میری بات مان گیا. سبحان اللہ. اب تو یقین پکا ہے جو تو لڑکے آئے مجاہدہ کیا تم نے غفلت سے. بعض نہیں دل کرتا تہجد پڑھنے کو، یا بڑا مشکل ہے، کہتا آج ہی پڑھنی ہے میں، کیونکہ ہم ڈبل ثواب ملنا ہے میں نے. سبحان اللہ. اب ثواب ظاہر ہے کہ انعام دے اللہ تعالیٰ. اب یہ واقعہ سنا تو بڑا اچھا سبحان اللہ. یہ غالباً اس میں ہے ابن ابی دنیا کے اندر حدیث ہے. دو دوست تھے، اچھے دوست رکھا گئے، چار دوست ہونے چاہیے. دو بازار تھا، شاپنگ سینٹر تھی، تو دونوں ملے، اور کی حالت رہے کدھر ہونا، بس ملتے ہیں نا دوست، ملے او ماشاء اللہ کیا حال چال ہے، کدھر ہی جاؤ پڑو، ٹھیک ٹھاک ہو یار، تم کو یار بڑا مزہ ہے، بڑا اچھا، کدھر ہے وہ، ٹھیک ٹھاک ہے یار. کہتے یار دوسرا دوست کہتا ہے یہ حدیث سنا رہا اپنی دنیا کی حدیث ہے، گپ نہیں سنا رہا آپ. کہتا یار وہ کسی کے ہاتھ لگا ہوا تھا، دوست جو تھا ایک کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ چکا تھا، سبحان اللہ. تو فائدہ ملنا چاہیے نا دوسرے کو. سبحان اللہ. دوست جو ہوا اچھی بات پہنچانے میں ڈرانے کریں کہ ناراض ہوگا، پہنچا دیں سبحان اللہ. انشاءاللہ مان بھی جائے گا ایک دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جھجکتے ہیں نا یار میں نے اس کو کہا نا یار داڑھی رکھ رہے یہ دوستی نہ ختم ہو جائے، میں نے اسے کہا نا یار چل تو ذکر میں دوستی نہ ختم ہو جائے. نہیں، دوست بڑے اچھے ہوتے ہیں، بعض بس چل پڑتے ہیں آپ کے سبحان ساتھ، اللہ سبحان اللہ. کہ چل یار میں بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس نے دوسرے دوست سے کہا یار بازار میں آئے ہوئے ہیں، یہ سارے غافل پھر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی اپنی دنیا میں کوئی بیگ اٹھائے جا رہا ہے، کوئی عورت ادھر جا رہی ہے. میرا خیر ایک کام کرتا ہوں، کیا کہتے ادھر بیٹھتے ہیں سائڈ پہ، یار میں کپ چائے کے آرڈر کرتا ہوں تجھے لیے، یہ تو میں خود جوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حدیث بھی نہیں یہ بات کہتے ہیں، دوست ایسے ہی کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو ادھر بیٹھتے ہیں تو ادھر سائڈ پہ جگہ ہے، کرسیاں ادھر ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہم مراقبہ کرتے ہیں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں، سبحان اللہ. آجا کیا بس آنکھ بند کرو، اللہ اللہ کرتے ہیں 5 منٹ. سبحان اللہ. اس سے ہی واقعہ سنا رہا ہوں، سبحان اللہ. پکے جوان دوست. سبحان اللہ. میرے پاس بھی دکان پہ آتے تھے لوگ، سبحان اللہ. بیٹھا ہے جوان، پتہ ہے اس کو سارا کیا ہوتا تھا دکان پہ ہمارے، یہ صفدر بیٹھے سے پوچھ. تو وہ بیٹھ گیا، مراقبہ جیسے بھی آپ اللہ کا ذکر آپ لوگ کریں گے، وہ بھی بیٹھ گئے اللہ کا ذکر، دونوں بیٹھ گئے. ذکر ہوا 5-10 منٹ بیٹھ کر، سلام چائے شائے پی رہے، چلو ٹھیک ہے پھر کب ملیں گے؟ انشاءاللہ ملیں گے. اللہ کرنے وہ ایک بیچارہ مر گیا، ایک مر گیا. وہ جو مر گیا تو دوسرا خواب میں آیا اس کو مرنا والا. اب یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، چیزیں دکھاتے ہیں نا کبھی تاکہ ہم تک بھی پہنچے، ہمیں بھی عقل آئے. یا آپ اپنے آپ کو عقل کو تیز کرنے کی بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غفلت دیکھیں کتنی عمدہ چیز ہے. جہاں غفلت ہے وہاں تو بڑا کام بنتا ہے آدمی کا. سبحان اللہ. جتنا ثواب یہاں ملے گا نا آپ کو امامہ پہننے کا، اتنا آپ کسی اسلامی ملک میں نہیں ملے گا آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی غفلت کی جگہ پہ کوئی عمل کرے گا،
جتنا یہ عورت کو پردے کرنے کا ثواب جنتیں یہاں ملے گی نا، یہ اسلامی ملکوں سے نہیں ملیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں گھبرا کے چلو یا اس ملک سے چلیں، کسی اسلامی ملک میں چلتے ہیں، وہاں یہ ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہیں جم کے کام کرو. یہاں روکتا کوئی نہیں، گورنمنٹ کیوں روکتی ہے آپ کو؟ ان کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ ان کی اپنی سٹائل ہے، الحمدللہ چلنے دیں ان کو. ہمیں ان سے کیا تعلق؟ اللہ ان کو بھی عقل دے دے گا کبھی. لیکن وہ آپ کو اتنا روکتے شکتے کوئی نہیں ہے. وہ تو خیر ہے، تانے دینا یہ تو آپ کے ملک میں کام ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو نہیں اڑاتے؟ ہم بھی اڑاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ویسے یہ لوگ الحمدللہ ایسے ہیں ہی نہیں، بڑے سافٹ لوگ ہیں اس لحاظ سے. ابھی پچھلے کی بات ہے کہ عورت نے عجیب واقعہ مجھے سنایا. کہتی میرے پاس بیگ تھے بہت زیادہ بھاری، تو میں اٹھا کے گاڑی تک جا رہی تھی کہ دو عورتیں لبکی مجھے میرے پر. لبکی سمجھتے ہیں نا؟ پتہ کہتے نہیں آپ نے بیگ اٹھایا ہے، وہ گولیاں کہتے ہیں اس کو، تو یو مسٹ بی دا فاسٹ، یو شوڈنٹ ڈو دیٹ، وی ہیلپ یو. میں کھڑی دیکھتی رہی، میں دیکھا you going to help me? Yeah, we know you. This is your Ramadan and you're with the fast. You have this heavy bag with you. وہ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی. لیکن کیا ہے کہ ہر قوم کے اندر صفت موجود ہوتی ہے. گمراہ ہی ہوئے ہیں نا بیچارے. تو آپ کو دیکھ کے اس نے ہدایت لے لیں، ہدایت پہ آ جائیں. یہ کم ہے کہ آپ کو جگہیں دی، مسجد جگہ دے دی آپ کو، یہاں آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کا بہانہ نہ بنایا کریں جھوٹے. یہ ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ. ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کرتے ہیں، ہمیں کیوں ڈسٹرب کریں؟ ان کو کام کو جو کریں خوشی سے کریں. ان کی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ان کو شراب میں پیئیں جو کریں، ان کا کلچر ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہاں رہیں، یہاں رہ کے پریکٹس کریں، کیوں یہاں زیادہ ثواب ملتا ہے. صرف مال کمانے کے لیے نہ آئے یہاں. جب آپ دنیا کے ساتھ آخرت بھی کمائیں گے تو دونوں چیزیں مل جائیں گی آپ کو. تہیہ کر لیں. ہم یہاں گئے، بچوں کو نام پہنائیں گے، داڑیاں رکھائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، بچیوں کو حافظہ بنائیں گے، ان کے برقع پہنائیں گے، خوب کریں گے. نیت کر کے آپ یہاں آ جائیں، پریکٹس کریں. الحمدللہ یہیں سے ولی اللہ پیدا ہوں گے. یہ فقیر جو آپ کو ذکر کرا رہے یہیں کی پیداوار ہے. میں کوئی کسی اسلام کی پیداوار نہیں ہوں. میں نے دین یہاں سے سیکھا ہے. میں شیخ یہاں بناؤں، میں نے خانقاہ یہاں بنائی ہے. دنیا کی سب سے پہلے خانقاہ یہاں بنی. دنیا کی نہیں، مطلب ویسٹرن دنیا کی بات کر رہا ہوں. یاد ہے جب ہم بنائی تھی، کہاں فلو فیلڈ میں بنائی تھی. فلو فیلڈ میں آتے ہوں گے نا لوگ، ویسے سب سارے بیٹھے ہیں چمچے، سب جانتے ہیں مجھے. تو میں وہ پچھو آیا، پچھو نہیں تھوئی تم سب کو بندہ جتنے نہیں بنایا میں نے. باہر سے امپورٹ نہیں کیا آپ لوگوں کو، آپ یہاں کی پروڈکشن ہے. میڈ ان انگلینڈ ہے یہاں. کتنے میں بلی ہے میڈ ان انگلینڈ. اب تو برانڈ ہی عجیب ہے ماشاء اللہ. کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے، کہیں سے. وہاں تو بندر ہو کے آ رہے ہیں، انسان یہاں بن رہے ہیں. تو پھر لوگ بری نہیں ہے، برے ہم لوگ ہیں. برے کون ہیں؟ ہم لوگ. ویسی بکواس کرتے نہیں جی انہوں نے کیا تو کہنا ہے. تو یہ جاب حلال بھی مل سکتا. اچھا یہاں زیادہ حلال ہے، رزق یہاں زیادہ حلال ہے. اب بندے کے پتر بنے گا، آپ ٹیکس دیتے رہیں، بھوکے نہیں مریں گے آپ. یہ میرا تجربہ ہے. پوچھے سب سے ٹیکس دیا میں نے نہیں دے پتا ہے. دکان تو اس کے پاس تھی نا میری، کہ کوئی بےمانی میں کرتا تھا بتائے گا آپ کو، نہیں کرتا. میرا چھوٹا خادم ہے، جب بچپن سے آیا میرے پاس. نبی پاک کے پاس انس اللہ تعالیٰ آئے تھے بچپن سے. ان کی ماں باپ کو ماں آئی تھی، کہتے میرا بیٹا آپ اس کو کریں. 10 سال خدمت کی. اس کی ماں نے مجھے دے دی گئی یا سبد اللہ. یہ چھوٹا سا تھا، ہاں بالکل چھوٹا. جمال میرے پاس ہوئے، کچھ پتہ نہیں تھا اس کو. آنکھیں ملتا آتا تھا اسٹاف میں نیند سے، لیکن اتنا پکا تھا، اتنی استقامت دیکھی الحمدللہ. ایک دن اس نے چھٹی نہیں کی. خانقاہیں چلا دی اس نے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی انسان دے دیتا ہے. پھر خادم بڑا زبردست کرتا.
اب کیا حال ہوگا تو جنت میں پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا. اب بدماشی کرتا بھی نماز نہیں پڑھتا اور پتہ نہیں کیا حرکتیں کرتا اس پہ تو ڈنڈے پڑیں گے نا. ضائع کر دی محنت ساری. بہرحال مجھے نظر آ گیا تھا میں اس کی بات کر دیا آپ سے. تو بھائی وہ تو میڈ ان انگلینڈ ہے ہم لوگ بنے ہم لوگ سارے صوفی اور ولی ہی بنے ہیں تو ہم کو بکتے ہیں اس ملک سے. یہ کچھ نہیں کہتا ہم صحیح ہو جائیں اللہ سب کچھ جنت ہی یہاں کھول دے گا ہمارے. نسندی کی ضرورت ہے نزدیک اپنے آپ کو صحیح کرو اور پھر یہاں ملنے زیادہ ثواب چاہو. تو وہ جب حدیث سناؤ کیسے غفلت کا ثواب زیادہ ملتا ہے. مر گیا اس نے کہا بھائی کیا تم مر گئے ہو؟ کہتے ہیں میں تو مر گیا. یہ خواب میں بات ہو رہی ہے. کہاں؟ کہتے جنت میں. جنت میں؟ کہتے پھر پریشان ہم جنت بہت کس طرح ملتی ہے دیکھو مجھے کہاں سے ملی ہے. اس نے کیسے؟ کہتے تو یاد ہے ایک دم ملے تھے بازار میں. کہتا ہاں ہفتے کا تھا. بھائی ہفتہ ہی تو ہوا ابھی ملے تھے. کہتے تم نے مجھے کہا تھا اور ذکر کریں بیٹھے تھے نا. کہتے ہاں ہم بیٹھ گئے تھے. کہتے اسی بھی جنت ملی. ابن دنیا کی حدیث آپ دیکھ لیں. اس نے کیسے؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غفلت کے اندر وہاں سارے غافل تھے لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن تم نے اس غفلت کے اندر بیٹھے اس ماحول کے اندر آ کر تم نے مجھے یاد کیا تو مجھے اتنا پیار ہے کہ میں اس بندے کو بخش دیا. آج جب یہاں بیٹھ کے آپ اس ملک کے اندر بیٹھ کے خانقاہوں میں آئیں گے اپنے بچوں کو بھیجیں گے یاد کریں گے جنتیں یہیں کھول دیں گی. آپ 1000 درجے بڑی جنت ملے گی جو آپ یہاں پریکٹس کریں گے. اس دین ہو دین اطیع اللہ و اطیع الرسول اس کا وعدہ اللہ نے دیا. کریں گے بھائیو. جب غفلت ہے سستی ہے زیادہ آئیں خانقاہوں کی طرف زیادہ ذکر کی طرف آئیں. جس نیند میں بیٹھ کے آپ ذکر کریں گے نا بیٹھ کے آنکھیں بند بھی ہو تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں اللہ زیادہ انعام دیتا ہے. بہت تعریف کرتا ہے جس بندہ بیٹھ سے اٹھتا ہے تہجد کے وقت تھکا ہوتا ہے صبح کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن بس اللہ کو نہیں یاد چلو بیش دیکھی جائے گی. بڑی مشکل سے اٹھ کے بیچارہ وضو کرتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور چھوٹی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں برسنا شروع کر دیتا ہے. اللہ سے فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو صحیح اس میرے بندے کی اتنی محبت مجھ سے کرتا ہے. حالانکہ سوچا تھا میں کون سے پوچھنا تھا فرض تو نہیں نا تہجد لیکن دیکھو کتنی محبت ہے اس شخص کی. سمجھ آئے گی بات. یہ بہانہ نہیں چلے گا. غفلت ہو تو اس میں زیادہ محنت تو اب یہ ہے کہ آپ دین کو پکڑیں دین پہ عمل کریں. رمضان ہمیں یہی پیغام دینے ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں. اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے. آئیں تھوڑی دیر ہے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ذکر جو ہے مغرب کی بات کا نہیں ہے عشاء کی بات کا نہیں ہے. اللہ کا شکر یہ عصر کی بات کا ہے. اس کے نام میں کہتا ہوں باقی تمام ذکروں سے بڑا ہے میرے نزدیک کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی جماعت عصر کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. جو عاشق ہے وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا ویسے. نہیں سمجھے بات کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ عصر کے بعد کوئی جماعت سبحان اللہ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہی ہو تو میرا دل کرتا ہے ساری دنیا مافیا کو ختم کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. اللہ کے نبی تو آج بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ انسان عصر کے بعد بیٹھ کے کوئی جماعت ذکر کرتی ہے تو نبی اپنے مدینے سے رحمتیں برسانے شروع نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے. دور شروع کوئی نہ مدینہ اتھے ہی ہے نزدیک ہی ہے. دل تو کھولیں بالکل نزدیک ہے. آنکھ بند کریں دل کو کھولیں تو آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا. کوئی دور نہیں مدینہ. محبت تو پیدا کریں دوست. کریں ذکر تیار ہیں درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اللہم لک الحمد اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا تقبل منا وادخلنا جنة المأوى
لا إله إلا الله نستغفر الله ونسأل الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين الصديقين الشهداء والصالحين حسن يا غادي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين